بڑے عظیم مہینے ہیں، یہ مہینہ بھی بڑا عظیم ہے اور آنے والا مہینہ بھی بہت عظیم مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ان مہینوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری ہر پریشانی دور ہوگی۔ آمین۔ حضرت انڈیا کے سے کالر موجود تھی۔ بچوں کی پریشانی ہے اور شادی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ جو بچہ سعودی عرب میں ہے وہاں بھی پریشانی ہے کہ اس بچے کے پیسے لوگوں نے دبا لیے ہیں، یعنی کافی مشکلوں میں آپ آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل کر دے۔ آپ تو ماں ہیں اور ماں کی دعا کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور چنانچہ کوشش کریں کہ راتیں بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی اب تو رات کو جلدی سو جایا کریں اور صبح اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کریں، اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے 2 رکعت تہجد کی ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے، اپنی اولاد کے مالی مسائل کی پریشانی سے نجات کے لیے دعائیں بھی کریں، اور 111 مرتبہ اس وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت پاک کو جو مسلمان پڑھتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے 3000 نام پڑھ لیے۔ اس آیت کے پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، چنانچہ جو ہے یہ فجر کے بعد اس آیت پاک کا تکرار کر کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آمین۔ شفیق کوٹ ادو سے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ 11 سال ہو گئے آپ کی شہزادی کو، بچی بیمار رہتی ہے، پروردگار اسے زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ 298 مرتبہ یا صبورو یا صبورو یا صبور، اللہ تعالیٰ کا یہ نام صبور جو ہے یہ 298 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اسے دم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور اس سے بچی کو صحت نصیب ہوگی۔ آمین۔ حضرت شبانہ کوثر انڈیا سے۔ پیاری بہن، آپ نے کہا کہ اسکول میں کوئی خاتون ہے جو آپ کو زیر کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی دشمنی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یا منتقمو، منتقم کے معنی ہے بدلہ لینے والی ذات۔ یا منتقمو یا منتقمو یا منتقم، میم تا قاف میم، اللہ کا نام منتقمو یا منتقمو یا منتقم 403 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوگا تو یا تو وہ راضی ہو جائے گا یا پھر وہ زیر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے حال بھی کا نہیں ہو۔ اللہ وسعہا، اللہ تعالیٰ پر ان کی جانوں سے بڑھ جالتا۔ آپ نے اپنی کو قرآن کا حفظ کرانے کا عزم کیا اور چنانچہ آپ کی بچی جو تھی بھول جاتی تھی، اب آپ اس لیے اس سے جو ہے مایوس ہو گئی تھیں، تو اب آپ نے اپنی بچی کو اب وہاں سے نکال کر اسکول بھیج دیا ہے۔ کفارے کا پوچھ رہی تھی کہ ایسا میں نے کیا، میرا کوئی جرم کفارہ کچھ نہیں ہے کیونکہ قرآن حفظ کرنا تو نہیں ہے۔ ہاں بچہ ہے تو اس کو قرآن بہت زیادہ بہتر، بچیاں تو جو ہے سسرال جاتی ہیں پھر ماشاءاللہ وہ مائیں بن جاتی پاک، وہ یاد نہیں کر پاتی، اور ظاہر مرد جو ہوتا ہے بچہ جو ہے تراویح ہر سال سنتا ہے پڑھتا ہے۔ یہ بچیوں کو حافظ بنانا ہے، بچوں کو حافظ بنانے کا جو ہے ذہن یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو جائیے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، جتنا ہو سکے خیرات کریں، بلکہ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ عرض کروں گا کہ ہو سکے تو کم از کم ایک آدمی کا کھانا گھر میں روزانہ زیادہ پکائیں، اور وہ کھانا چاہے آپ کے گھر کی ماسی کو کھلا دیں، چوکیدار کو کھلا دیں، کسی فقیر کو کھلا دیں، تاکہ آپ کے گھر سے روزانہ کم از کم ایک بھوکے کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بھوکے کے صدقے آپ کی ہر پریشانی دور کر دے۔ آمین۔ یوسف انڈیا سے حضرت۔ پروردگار آپ کی دونوں بہنیں نشاط اور سمینہ، ان دونوں کی جو ہے بہت شادی خانہ آبادی کر دے۔ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہوگا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گی تو اللہ نے چاہا تو شادی خانہ آبادی ہوگی۔ آپ نے بندش کا تذکرہ کیا ہے، اگر خدا نخواستہ بندش وغیرہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ کراچی سے بشرا جنہوں نے اپنے مسئلے کا ذکر کیا۔
بہن سن کر بڑا افسوس ہوا، چند مہینوں میں اتنا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔ ابھی میں نے ہماری ایک بہن نے جن کو انہوں نے انڈیا سے کال کی تھی، شبانہ نے، کہ انہیں کلاس میں کوئی لڑکی ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے دشمنی پہ تلی ہوئی ہے، تو میں نے ایک وظیفہ پیش کیا تھا، اور یہ وظیفہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں پیش کیا تھا، یہ بزرگوں نے مرتب کیا ہے، وہی میں نے آپ کو ان کو کہا تھا۔ تو آپ سے بھی کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دیں۔ ہمارے ہاں ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، تو سیلانی مرکز میں مسجد ہے، سیلانی مسجد، اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، تو میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لیں تاکہ میں پورے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذ دے دوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب تو مارنے مرنے پر بات آ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دعائے انس دے دیں گے، دعائے انس جو ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے والا شخص ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا نے ایک دعا عطا فرمائی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا یقیناً ابھی آپ یاد نہیں کر پائیں گی، میں وہ دعا دے دوں گا آپ کے سامنے، اگر خدا نہ خواستہ فوج بھی ہے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یا منتقیمو 403 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں، اپنے بھائی کے پاک کو بھیج دیں۔ میں دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ دعا جو ہمارے پیارے آقا نے عطا فرمائی، یہ دونوں دعائیں بھجوا دوں گا، اس کو پڑھیے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ جزاک اللہ۔ جی بشرا حضرت صاحب نے کی آپ کی رہنمائی، اور اس کے بعد حضرت حافظہ سمیرہ ڈسکا سے موجود تھی۔ سورہ بقرہ یہ ہر طرح کے جادو سے، ہر طرح کے سرکش جنات سے اور ہر طرح کی بیماری سے خلاصی کا بہت بڑا سبب ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ایک حافظ قرآن کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ ہاں، ہم جیسے غیر حافظ لوگوں کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ یہ بڑا آسان ہے۔ تو بس آپ روزانہ سورہ بقرہ، جن دنوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے ان دنوں میں سورہ بقرہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی ان کو پلاتی رہیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھی ہو جائیں گی، یہ بولیں گی بھی، کھائیں گی بھی اور چلیں گی پھریں گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جوابات کے سلسلہ اب اختتام کو پہنچا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس 2 ای میل، ایک کینیڈا سے عظمیٰ حنیف کی اور دوسری عظمت آسٹریلیا سے، ان دونوں کی ای میل ہیں۔ میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا، چونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم ہے، تو برائے مہربانی ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ دونوں سے میری درخواست ہے، ایک آپ نے کینیڈا سے عظمیٰ کال کیا، خط لکھا ہے، یعنی میل کی ہے، اور عظمت اللہ صاحب آپ نے آسٹریلیا سے، آپ دونوں سے درخواست ہے کہ آدھا گھنٹہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ سارے گھر والے مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے انشاءاللہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتامی مراحل کی جانب ہے۔ اپنے میزبان AK میمن کو، حضرت صاحب کو، ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ رخصت کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سے کار خیر کراتا رہے۔ ناظرین، آج ہم نے UK سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے دور دراز ممالک، ان کے شہروں سے کالر کو وصول کیا۔ ای میل ddks@aryqtv.tv، اس پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کی فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ پروگرام کے اختتام پر ہم کرتے ہیں دعا کا اہتمام۔ آپ سے درخواست کروں گا ذرا کرم ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان، اے رحمان الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجھے واسطہ وسیلہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا صدقہ، غوث الورا، خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین و بدر الدین و قطب الدین و حمید الدین و نعیم الدین و نور الدین و مصلح الدین و صلاح الدین کا صدقہ، عرش، لوح، قلم، کرسی، تابوت سکینہ،
اصحاب کہف، تمام امت، اولیاء، اقطاب، اوتاد، اسماء اسم اعظم کا صدقہ واسطہ باری تعالیٰ، آج جن پیاروں کا یوم ہے ان سب کا واسطہ وسیلہ ہماری، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما، آمین مغفرت فرما، مغفرت آمین فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے مولا، آمین معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا، آمین قبر کے سانپوں سے، قبر کے بچھوؤں سے، قبر کی آگ سے، قبر کے کھینچنے دبانے سے اور قبر کی وحشتوں سے بچا لے، آمین سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین یا اللہ آخر کار دنیا سے جانا پڑے گا، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات سے اٹھا کر ہمیں تنگ و تاریک اندھیری قبر میں ڈال کر ہمارے اپنے پیارے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یا اللہ اس وقت ہمارے پاس اگر اچھے کام ہوں گے، نیک زندگی ہوگی تو ہم وہاں بہارے پائیں گے، اور اگر ہمارے حالات جیسے ہیں، اگر اس حال میں توبہ کے بغیر مر گئے تو تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی زندگی کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین ہماری توبہ قبول فرما لے، اور آمین یا اللہ بغیر توبہ ہمیں مرنے سے بچا لے، ثم آمین ہمیں دن رات دن رات دن رات قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین سیدہ خاتون جنت کے جنتی گھرانے کا صدقہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے ثم مالک، آمین سب نماز پڑھیں، سب آمین قرآن پڑھیں، آمین سب مل کر درود و سلام پڑھیں، ہمارے گھر میں کوئی بالغ بچی بے پردہ باہر نہ نکلے، سب آمین باپ پردہ ہو جائیں، ہمارے گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں سے نفرت ہو جائے، نفرت ہو جائے، اور ہم سب اے اللہ شرم و حیا کے پیکر ہو جائیں، آمین ہمارے گھر میں شرم و حیا کا راج آ جائے۔ آمین آج جو بے شرمی کا راج ہمارے گھروں میں ہے، بے حیائی اور بے پردگی ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے، یا اللہ اس کو نکال کر پھینک دے، اور آمین ہمارے گھر میں سیدہ خاتون شرم و حیا کا صدقہ ہمارے گھر میں شرم و حیا کا پیکر ہو جائے۔ آمین یا اللہ زندگی بھر کے جتنے بھی نیک کام تیرے فضل سے ہم سے ہوئے مالک، سب کا ثواب ہم پوری دنیا کے مسلمان تجھے قبول فرما کر اس کا ثواب آمین ہمارے پیارے آقا کو پہنچا کر آپ کے وسیلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک تمام اہل ایمان کو، ہمارے والدین اور آبا و اجداد کو بالخصوص آج جن پیاروں کا ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ آمین یا اللہ اس ایصال ثواب کا صدقہ ہم سب کے، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے پڑوسیوں کے، اور روئے زمین کے ہر مریض کے ہر مرض کو ختم کر دے۔ آمین کینسر، بلڈ کینسر اور بڑے بڑے مہلک مرض سے دو چار تیرے محبوب کے امتی گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کسی کو بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے پیٹھ پر زخم ہو گئے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے سب کو صحت دے دے، آمین سب کو اپنے خزانے سے روزی دے دے، آمین ہماری بچیوں بیٹیوں کو رشتے دے دے، آمین ہماری بہنوں کو اولاد کی بہاریں دے دے، آمین میاں بیوی کی نفرتوں کو آگ لگا دے، آمین میاں بیوی کی زندگی کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دے۔ آمین یا اللہ جو لاپتہ ہیں خیریت سے گھر آ جائے، آمین دشمنوں کے ہر ایک کو بچا لے، آمین ہماری عزت، آبرو، جان، مال، ایمان، اولاد۔ آپ کی ڈیلی لائف میں جس کا ہے ایک اہم رول، وہ ہے ہاشمی نسبت۔